میں اس کا بھی چھوٹا سا جواب دے دوں کہ یہ فار دی ٹائم بینگ ہے کہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکل چھوٹا کر دیں. یہ فار دی ٹائم بینگ ہے. جب آپ اپنے اس بیماری کو ذرا پیچھے چھوڑیں گے، اگرچہ وہ لٹکی رہتی ہے پیچھے، جب آپ اپنی بیماری کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور اپنے موڈ اور مزاج کو سنبھالنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ اپنے سرکل کو چھوٹا کریں. یہ ایک ڈاکٹری ایڈوائس ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی دل کے مریض کو کہا جائے کہ آپ نے سٹینٹ ڈلوایا ہے تو چلیں تھوڑا فلاں چیز کا ذرا تھوڑا سیڑھیاں نہ چڑھیے گا یا فلاں کام نہ کیجیے گا، 2 مہینے یہ کام نہیں کرنا. آپریشنز کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن یہ نہیں کرنا، اتنے دن وہ نہیں کرنا. تو یہ جو پریکاشنز ہیں یہ فار ایور نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ جس تسلسل سے آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ یو آر انٹو دس پروجیکٹ، اور آپ کو جو باتیں ہم کہتے ہیں تو آپ جتنے سوال کریں گے اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بے معنی اذیت دینا آپ کو ہمارا مقصد نہیں ہے. کسی کو بھی اذیت دینا ہمارا مقصد نہیں ہو سکتا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اذیت دینا ویسے بہت بری بات ہے، دوسرا میں جانتا ہوں کہ آپ پہلے ہی اذیت میں ہیں، تو آپ کو میں وہ چیز کیوں دوں جو کہ آپ کے پاس وافر تعداد میں موجود ہے. میں نے بتایا نا کہ جب آپ آگے نکل جائیں گے اور بیماری پیچھے رہ جائے گی، اور اس کا بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ جب آپ کے اندر ایک سرنڈر کی کیفیت ہو جائے گی کہ اگر کسی چیز سے منع کر دیا گیا ہے تو بندہ پھر منع ہو جائے گریسفلی. یہ جو بات ہے نا کہ نہیں میں کر کے چھڈنی ہے اپنی مرضی، جب تک یہ چیز رہے گی تب تک کریونگز رہیں گی. چاہے وہ موٹاپے کی جنگ لڑ رہا ہو بندہ، چاہے وہ سبسٹنس ابیوز کی جنگ لڑ رہا ہو، یعنی الکوہل اور چرس اور دیگر نشوں کی جنگ لڑ رہا ہو، چاہے وہ جوا کھیل رہا ہو، چاہے ورکوہلک ہو، چاہے اس کا جو نشہ ہے کیمیکل کا نشہ ہو یا نان کیمیکل کا نشہ. جب تک وہ یہ رویہ نہیں اپناتا، صبر کا رویہ، گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چیزوں کو، کہ جب اسے روک دیا جائے تو وہ رک جائے، پراپر اتھارٹی کی طرف سے روک دیا جائے. دیکھیں اگر آپ کے ابا اماں آپ کو روکتے ہیں تو یہ پراپر اتھارٹی ہیں. اگر آپ کے چچا یا تایا آپ کو روکتے ہیں تو وہ بھی کسی حد تک 50% پراپر اتھارٹی ہیں. پر اگر آپ کو کوئی ہمسایہ روکتا ہے کسی چیز سے تو وہ بھی 10-20% پراپر اتھارٹی ہے، 10%. لیکن اگر بالکل کوئی اجنبی آپ کو روکتا ہے اور آپ نہیں رکتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک پراپر اتھارٹی کہ جو آپ کو کوئی بات کہہ رہی ہے، آپ کا اپنا ڈاکٹر یا آپ کا اپنا وکیل یا آپ کا اپنا فادر یا مدر اگر آپ کو کچھ کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں خیر ہے بھئی آپ نے کہہ دیا نا تو آپ کی خاطر، ویسے مجھے دل چاہ رہا ہے میچ کھیلنے کو لیکن اگر اس میں آپ کی خوشی ہے تو ٹھیک ہے آج میں نہیں جاتا. کسی ایک دن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہ کہیں، پر کسی ایک دن ایسا دن بیچ میں کوئی آ جائے کہ بدھ والے دن جناب آپ نے کہہ دیا کہ اچھا جی میں پھر نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت ہی تابعدار ہو گئے ہیں اور جمعرات کو بھی نہیں جائیں گے، جمعے کو بھی نہیں جائیں گے، ہفتے کو بھی نہیں جائیں گے. لیکن اگر کسی دن بیچ میں آپ مان بھی لیتے ہیں تو اٹ ول بی اے گڈ بگننگ. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ مانیں گے بات تو آپ کو اس کے ثمرات پتہ چلیں گے، آپ کو اس کا پھل پتہ چلے گا. جب آپ مان لیں گے نا کسی ایک دن بات، اپنے ماں باپ کی بات جب آپ ایک دن مانیں گے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن جب آپ مان لیتے ہیں وہ بات تو اس کے بھی ثمرات ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد باہر نہیں رہے گا. اچھا جب آپ یہ بات کہیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آج اس بات کو منوا کے ہی چھوڑنا ہے. آپ نے اپنی صرف بہترین کوشش کرنی ہے فساد کے بغیر. آپ نے بہترین، یاد رکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی بہترین کوشش کرنی ہے فساد کے بغیر، کہ یہ پیغام دے دیں اپنے بیٹے کو کہ بھئی مغرب کے بعد تمہارا ڈاکٹر یہ کہتا ہے، میں نہیں کہتی، تمہارا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ تم نے مغرب کے بعد باہر نہیں رہنا. وہ کہتا ہے کہ نہیں آج تک میں رہنا ہی رہنا ہے، آج تک میں کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر آپ نے آگے سے رد عمل نہیں دینا، غصہ نہیں کرنا، برا بلا نہیں کہنا، بد دعا نہیں دینی، کچھ نہیں کہنا،
مایوسی کا اظہار نہیں کرنا. آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس میں میری رضامندی شامل نہیں ہے, میں راضی نہیں ہوں, میں اپسیٹ ہوں, میں ناراض ہوں, میں پریشان ہوں, میں تشویش بری ہوں, میں بہت اس میں اندر ہی اندر تل ملا رہی ہوں اور مجھے چین کوئی نہیں ہے. تم جو جا رہے ہو اس میں میری آشیرواد, اس میں میرا جو ہے کوئی بھی آپ کو حوصلہ افزائی شامل نہیں ہے. یہ سارے فکرے آپ نے ذہن میں دہرا لینے ہیں. ایک فکرہ ہم کہتے ہوتے ہیں جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اٹ آل بیٹر. آپ نے اس کو ٹھیک کر کے معاملے کو نہیں چھوڑنا, آپ نے صرف اتنا کرنا ہے جتنا آپ سے آسانی سے ہو جاتا ہے, کھپے تپے بغیر, ہفے تفے بغیر, اتنا سڑے کوڑے بغیر جتنا ہو جاتا ہے نا وہ کرنا ہے, کیونکہ آپ کی ایک اپنی زندگی بھی ہے اس بچے کے علاوہ. میں اسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک اپنی زندگی بھی ہے, ایک آپ کی توجہ اس بچے پہ ہے وہ ہونی چاہیے, پر ایک اور بچہ بھی ہے, ایک اور بچہ بھی ہے, ایک اور بچہ بھی ہے آپ کا, ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, اپنے ہسبینڈ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, جو کہ شاید ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے اور وہاں سے رسپانس نہیں ملتا تو آپ سڑ کڑ کے پھر جیسے بیٹھ جاتی ہوں گی, تو اس سے آپ نہ خاوند کو توجہ دے سکتی ہیں نہ اپنے باقی بچوں کو توجہ دے سکتی ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.